सच बोलना, सीधी बात करना, अपने अल्फाज और अपनी गुफ्तगू को हमेशा साफ सुथरा रखना, ये अल्लाह की रज़ा भी है और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत भी है। इस्लाम सच्चा दीन है, कुरान सच्ची किताब है, हम सच्चे नबी के मानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे महबूब ने हमें सच का हुक्म दिया, फरमाया सच बोलोगे ना युस्लिह लकुम आमालकुम, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे अमाल को संवार दूंगा। सच्चाइयां इंसान को मजबूत करती हैं, झूठ इंसान को कमजोर कर देता है, आसाबी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी। इंसान के रिश्ते भी टूटते हैं झूठ बोलने से। सच्चाई इंसान की जाती जरूरत भी है, मुआशी जरूरत भी है और इज्तिमाई जरूरत भी है। इस्लाम में कुछ चीजों की गुंजाइश है, इस पहलू को आपने तवज्जो से सुनना है। ये हुक्म दिया गया है कि सच बोलो तो जरा हिकमत के साथ बोलो। दुनिया में सबसे सच्चा पैगाम दीन की दावत देना है, उसके लिए हुक्म दिया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। दीन की दावत दो तो दानाई के साथ दो, हिकमत के साथ। ये कहा गया है कि सच बोलो तो जरा हिकमत के साथ बोलो, दानाई के साथ बोलो। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात? इस पहलू को पहले पेश नजर रखें कि सच, लोग कहते हैं जी मेरी जी तबीयत है जी सच्ची बात करने की। कौन सी बात सच्ची जिसमें झगड़ा जरा जल्दी हो जाए? तो ये कोई सच नहीं है। सच हिकमत के साथ आप बयान करेंगे, सच पे आप खड़े होंगे, आप सच्चाई की जब बात करेंगे तो दानाई के साथ करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सच को सिर्फ खड़े होकर तकरीरों में कह के और काफिरों को लताड़ के और बुला भला कह के बयान नहीं फरमाया, बल्कि इस तरह की हिकमत अपनाई है कि नबी पाक ने यह सच लोगों की रूहों तक उतार दिया है। तो सच आप बोलेंगे पर किस तरह बोलेंगे? हिकमत के साथ, दानाई के साथ। लेकिन जहां डटने की बात आएगी कि अब हिकमत का लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, वहां अल्लाह हुक्म देता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। डटने की बात है तो फिर तो अल्लाह का नाम लेके डट जा। लेकिन आम जब आप सच आगे बयान करेंगे तो उसको बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ। कुछ जगहों पे खिलाफ वाक़या बात करने की इजाजत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जोड़ने के लिए तो तू ऐसी बात कर ले, तुझे उसकी इजाजत है। जोड़ने के लिए तुझे खिलाफ वाक़या बात करने की, मतलब उसकी दलील ये है कि दो भाई आपस में नाराज हैं तो किसी की जिम्मे सुलह कराना लगा, तो बड़े के पास गया तो बड़े ने कहा कि छोड़, तुझे पता ही नहीं छोटे ने जुल्म कितने किए। जब आदमी गुस्से में होता है तो वो कोताहियां बयान करता है। अब इसको ये कहा गया कि या कि ये ना कहे कि वो तो कह रहा था कि बड़ा जालिम है छोटा भाई, बल्कि वो कहे यार सारी बातें अपनी जगह पे रही, पर वो कह रहा था आखिर मेरा भाई है, मेरा भाई के बगैर गुजारा तो नहीं ना। तो वो खिलाफ वाक़या बात करे। छोटे के पास आया और आके कहा कि बड़े से मैं होके आया, तो उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं, बड़ा तो बड़ी देर से खा रहा है, खा ही सारा बड़ा गया। तब ये बात छोटे को आकर बताने की जरूरत है। तो ऐसी बात का जो बज़ाहिर खिलाफ वाक़या हो लेकिन लोगों को जोड़ दे। जोड़ने के लिए खिलाफ वाक़या बात करने की इजाजत थी, अब लोग तोड़ने के लिए खिलाफ वाक़या बात करते। चाहिए था कि जोड़ते कहते तेरा भाई है, मैं तो बात नहीं करना चाहता पर है पूरा जालिम, तो क्या करें भाई, तेरा भाई है, अब रिश्ते बदलते नहीं। तो मैंने कहा जनाब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, आ गई है समझ, आप क्या कहना चाह रहे। तो लोग तोड़ने के लिए किरदार अदा करते हैं। एक तो यहां इजाजत दी, दूसरा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग के मौका पर अगर तुम्हें खिलाफ वाक़या बात करनी पड़े तो उसकी तुम्हें जंगी हिकमत अमली के लिए इजाजत है। तीसरा फरमाया कि अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए अगर किसी शख्स को खिलाफ वाक़या बात करनी पड़े तो उसकी उसे किस बात की इजाजत है? चले मुस्कुराए ना आप, वैसे ही बता दे तो वो जरा संजीदा इस मसले पे, इसमें हंसने की क्या जरूरत है? ये कोई हंसने वाली बात थोड़ी है, इसमें आप वैसे ही बता दें। लेकिन बीवी से खिलाफ वाक़या बात करें आप, कभी उसको मनाने के लिए कोई ऐसी बात कर दें, लेकिन अगर झूठ का पलंदा उसके सामने भी खोल देंगे ना, उसका भी एतमाद जाया हो जाएगा। और मियाँ बीवी का रिश्ता ही एतमाद पे कायम होता है। जब वो समझ जाएगी ना कि मेरे साथ बोलता ही झूठ है, सच बोलता ही नहीं, तो फिर यहां भी मामला सही नहीं रहेगा। तो ये दो तीन मौके। एक चौथी बात है, उस पर भी थोड़ी तवज्जो कर लें ताकि मजमून को आगे समझने में आसानी हो जाए। एक है जू मानी लफ्ज इस्तेमाल करना हिकमत के तहत। हिकमत के तहत एक आदमी के सामने खाना आया है तो वो खाना उसके लिए मुजरे सेहत है। बाद लोग बाद चीजें खा के उनकी तबीयत बिगड़ जाती। अब सामने वाला कहता है जनाब खाना, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक भूख लगी हुई है, लेकिन अब वो खाना अगर खाएगा तो उसके लिए तकलीफ है, तो उसको ये इजाजत है कि वो सामने वाले का दिल भी बचा ले और अपनी सेहत भी। लेकिन वहां भी हम लोग नखरा दिखाते हैं, हम लोग नखरा दिखाते हैं, कहते हैं जी ये ब्लैलर मैं नहीं खाता, ये जो बड़ा गोश्त है ये मैं नहीं खाता। तो आप साफ कहें कि जनाब मेरा नखरा बड़ा, मेरे लिए छोटा गोश्त पकाए, बात खत्म हो गई। अब सामने वाले की गुंजाइश नहीं तो वो क्या करे? तो उस पर आप, अल्लाह ताला रोजी देता है ना रोज घर में,
تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا۔ ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو، تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے۔ کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی۔ کہتے جب کہا نا یہ کون ہے، تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے ہادی ہیں۔ تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہیں۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں۔ وہ گزر گیا۔ فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، یہ گپ شپ ہے ہماری۔ اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا تھا، بندہ کہتا آئے تھے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا، تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا، دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بحریہ ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس کس پہ روب ڈال رہے ہیں؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا تھا۔ تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں میں کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے، مذاق، ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنائے۔ راز ہو گئے آپ لوگ، گھورنے لگے ہو نا بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوتا ہے کہ اب سنانا ضرور ہے لطیفہ، چاہے جھوٹا گھڑ کے بیان کیا جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی جب بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے تو جو مرضی کہا جاتا ہے، فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو آدمی کو غصہ ہوتا ہے وہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، فرمایا میرا مومن غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا بلا وجہ۔ اور اگر میں کئی دفعہ حرمین شریفین کے سفر میں موقع ملتا ہے، حاجیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ سناتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا داستانیں سناتے ہیں، وہ صاحب کیا بتائیں، وہ ڈیرے پہ اتنے لوگ آتے ہیں بڑے پریشان ہیں تو بڑا ایسا ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ؟ اگر کسی کے پاس خوشبو ہو نا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس خوشبو ہے، خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو بولیے، خوشبو بہرحال آ جاتی، خوشبو آ ہی جاتی ہے، نکل جاتی ہے خوشبو، وہ بہرحال بات کر دیتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اجتماعات میں جاتے ہیں تو نقیب محفل نے لفظ رٹے ہوتے ہیں تو سب کے لیے بول دیتا ہے فلاں صاحب فلاں، میں روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب اگر ہمارے اندر کچھ ہوا تو باہر نکل آئے گا، تو آپ کے بتانے سے، بڑھانے سے، اونچا بٹھانے سے کیا فرق پڑے؟ جھوٹ کی زندگی، اور لوگ بلا وجہ رشتے جھوٹ پہ قائم ہوتے ہیں۔ ایک بڑے پیار والے دوست تھے، کہنے لگے دعا کریں عزیزوں کی بچی ہے، شادی کے 15 دن بعد گھر لوٹ آئیے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوگی؟ کہنے لگے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، گاؤں میں رہتے تھے، بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، تو ڈی سی کالونی میں آ کر، بڑی سوسائٹی میں آ کر کرائے کا مکان خریدا، تو بس چند دنوں میں رشتہ ہو گیا۔ اب جب بچی والوں کو پتا چلا ہے کہ گاڑیاں بھی بیگانی تھی اور مکان بھی کرائے کا تھا تو بچی لوٹ آئی ہے، تو دیکھیں نا لوگ کتنے لالچی ہیں، ان کو جب سمجھ آئی ہے کہ مکان کرائے کا تھا تو انہوں نے رشتہ توڑنے کی طرف آ گئے۔ تو میں نے کہا وہ نہیں لالچی، آپ جھوٹے، آپ نے جو تھے وہ دکھانا چاہیے تھا، جو آپ نہیں تھے وہ آپ نے کیوں دکھایا، جھوٹ کیوں بولا؟ جب بچی والے کے گھر میں بچے والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو بچی کا باپ لاکھوں کی باتیں کیوں چھیڑتا ہے، وہ کروڑوں اربوں کی باتیں کیوں کرتا ہے، وہ جائیدادوں کے وظیفے کیوں پڑھتا ہے، وہ کیوں ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو؟ رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دینی ہے،
یہ بھی بتا دینا رشتے والوں. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گھڑتے ہیں، جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں، پر قائم رہتے نہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں، جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں، کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے گا، سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولنا، یہ محبوب کا فرمان ہے. جھوٹ تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہو جاتا. سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں تیرا حل ہو جائے گا. بھائی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے تھے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. عرب کے لوگ، یہ ذرا غور کرنا، انفرادی بات عرض کر رہا ہوں. فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا، پر ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے. جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا. مراد ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا. رات گئی تو اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے. کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے. کہتے ہیں میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ. لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے. جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی. وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے. تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا. میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا. میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں. میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی. میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے. میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا. میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا. کہنے لگا نجاشی
سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے ہیں اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا، کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، چاہے کہ 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لے، سچائی اتنی بڑی دولت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں، معاذ اللہ، بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں۔ اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ عادتیں چھوٹتی نہیں۔ میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک نے۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے، فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ۔ عرض کی حضور حکم ہو؟ فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے۔ کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، 4 چیزیں حرام قطعی ہیں۔ حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے، میں ایک وعدہ کر۔ کہا یا رسول اللہ حکم کرے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا نا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق پہ ڈاکہ ہے، ظلم ہے، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا ہے؟ ہاں ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے؟ اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے۔ یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے، تو کسی کے لیے ہی بدل دا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور کے ساتھ تجھے منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟
کہا اس بی بی نے, کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا, وہ آدمی کہا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی, تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا, حضور سے وعدہ کیا ہے, اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی, میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا, صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا, دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی. یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی, جاؤ کرامتے بیان کرو, سناؤ, فیس بک پہ دو, جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے, اس کو سنبھال کے رکھ. سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے, سچائی آدمی کو بڑا کرتی, سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا, سچی بات کا حکم کہا, فرمایا سچ بولو. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا. لوگوں نے پوچھا دلیل, فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا, لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے. جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا, میں دلائل دیتا, وہ بھی مجھے دیتا. سادے لوگ بول پڑے, کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے سن کے, رزلٹ بھی نکالے. تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے ہیں. آگ جلاتے ہیں, دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں, جو سچا ہوگا بچ جائے گا, جو سچا ہوگا. فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی, جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا. فرماتے ہیں آگ جلا لی. اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال, تو وہ جھوٹا تھا, جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے, وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا, ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا. کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا, کئی دیر تک آگ میں رکھا, نہ اس کا جلا نہ میرا جلا. کہتے باہر نکلا, لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا. فرماتے ہیں عاطف غیب سے ندا آئی, مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے. سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی. تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں, کہا علیحدہ کر. کہتے میں نے کہا چل بھیا علیحدہ علیحدہ ڈالنا ہے, اور ڈرنے لگا. میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا. کہتے ہاتھ ڈالنا, اس کا جل گیا, میرا بچ گیا. تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا کمال نہیں, میرا رب بھی سچا ہے, میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں, قرآن بھی سچا ہے, قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں, محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے. سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی, ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے. اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا, بلا وجہ جھوٹ بولتے, جھوٹی خوابیں بیان کرتے, جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے ہیں. آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے ہیں, بادشاہوں کے, پیروں کے, علماء کے قصیدے پڑھتے ہیں, آ کے ان کو کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات نہ بھائی, وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی ہے. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تو جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے. تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں, تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے. فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاکے شفا ڈالوں, تیرے منہ میں مدینے کی خاکے شفا ڈالوں. تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا, تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے, اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے ہیں, وہ علماء مشائخ بڑے لوگ, وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے, آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے, ساری رات اسی رہے ہو خواب. تو یہ 2-3 تعریفیں سنو, اب میں گیا, آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے, جو دست و بازو بنتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے, جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے. آ کے تعریف کرنا, کلادا ملانا, نکل جانا. کئی دفعہ ساتھ رہنے والے تعریفیں نہیں کر پاتے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی, انہیں ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے, وہ عمل کر رہے, وہ نوکری کر رہے, وہ ڈیوٹی کر رہے. تو ہم تعریفوں کے پل باندھتے. ابا جی کی بھی کچھ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں, خدمت کوئی نہیں کرتے, صرف تعریف پہ گزارا کرتے. تعریف نہ کر, یہ جھوٹ کا پلندہ نہ باندھ. ایک بزرگ کی تحریر پڑھ رہا تھا, رات کو بڑا مزہ آیا.
फरमाने लगे नबी पाक के जमाने के तो जानवर भी सच बोलते थे। क्या कह दिया मैंने? हुजूर के जमाने के कौन? हुजूर के जमाने के तो जानवर भी सच बोलते थे। और फिर उन्होंने दलील के तौर पर कहा, कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सरवरे कायनात गुजर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहाड़ी इलाके से। एक आवाज आई, किसी पुकारने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, गोया इन लफ्जों में कहा या रसूल अल्लाह है उन्जुर हालना। हुजूर ने पलट के देखा तो हरनी बंधी हुई थी, हरनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम गए उसके पास। एक रवायत है कि सहाबी ने उसको बांधा था, एक रवायत है कि यहूदी ने बांधा था। हुजूर गए, जाके कहा क्या बात है? तो उसने करने लगे या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे कैदी बना के लाया और आप मेरे थनों को देखे दूध से भर गए, बच्चे मेरे तड़प रहे, अगर थोड़ी देर के लिए ये मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ दूध पिला के फौरन वापस आ जाऊंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा छोड़ दो। उसने कहा अगर ना आई तो? नबी पाक ने फरमाया ये सच्चे से वादा कर रही है तो सच्चा करके दिखाए। हुजूर के जमाने के जानवर ये सच्चा वादा करके दिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। तो जानवर को जब आप बंधे हुए को छोड़ते हैं तो बड़ी तेज दौड़ता है। इतनी तेज दौड़ी कि जंगलों के अंदर और पहाड़ों में गुम हो गई, नजर ही नहीं आ रही किधर गई। जब वो गुम हो गई तो वो यहूदी कहने लगा वो तो गायब हो गई, इस तरह गई है कि लगता ही नहीं था पलट के आएगी, ये नहीं आएगी। तो महबूब ने फरमाया नहीं, ये जरूर आएगी, ये सच कह के गई है, ये लौटेगी। वो यहूदी कहता जब मैंने कहा ना नहीं आएगी तो वाह मेरे महबूब तेरी शान पे भी कुर्बान जाए, क्या अंदाज है। हुजूर चारपाई पे उसके पास बैठ गए, फरमाया चल मैं बैठता हूं बतौर गारंटर के, मैं बैठता हूं, आएगी तो मैं जाऊंगा, यहीं बैठा हूं। वो कहते हुजूर बैठे रहे, शाम ढलने लगी, मैंने कहा कोई नहीं आई, फरमाया फिक्र में कर आएगी। कहते थोड़ी ही देर गुजरी तो वो लहराती हुई आई, वो दौड़ती हुई आई, पहले आके उसने हुजूर के कदम चूमे, सजदा किया और फिर वो शुक्रिया अदा करके वापस गई, जहां रस्सी बंधी हुई थी उसके पास जाके बैठ गई। कहने लगी मुझे बांध लो, मैं वादा किया था। तो करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा इसे जाके बांध। उसने बांध लिया तो हुजूर फरमाने लगे चल मेरे हाथ बेच दे। निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। कहा बेच दो मेरे हाथ, मैं खरीद लेता हूं। उसने अर्ज की हुजूर नहीं मैंने नहीं बेचना। कहा क्यों? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसे नहीं बेचना, मैंने अपना बेचना है, मुझे कलमा पढ़ा दे, उन्हें मुसलमान होना है और जब मैं गुलाम हूं तो मेरी हर शय आपकी है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसे आजाद कर दिया। इमाम जुरकानी फरमाया करते थे तू सच बोलेगा तो आजाद हो जाएगा, झूठ बोलेगा तो कैदी रहेगा। हुजूर ने उसे सच की बरकत से आजाद कर। अस्सिद्क़ु युंजी, सच तुझे निजात दिलाता है, सच तुझे बचा लेता है, सच्चाइयां इंसान को जिंदा रखती। आप देख ले इस मुल्क के अंदर कितने सियासतदान आए, फिर वो गुजर गए, अल्लाह जाने कहां गए, ब्यूरोक्रेट्स आए गुजर गए। जो लोग सच बोलते हैं वो कायम रहते, जिनके अफकार में सच्चाइयां थी, जिनके किरदार में गुफ्तगू में सच्चाइयां थी वो मौजूद है। जमाना सारा गुजर जाएगा लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मजार चमकता ही रहेगा। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए पर बाबा फरीदुद्दीन की शान में कमी आ सकती नहीं। और सारे लाहौर में जब सन्नाटा छा जाता है तो दाता अली अजमेरी के मजार पर उस वक्त भी कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है। जो सच लेके आए और जिन्होंने सच्चाइयां बखेरी उनका कमाल ये देखो कि आज भी वो चमक रहे, सच्चाइयां बाकी रहती हैं। हमें तो कुरान पाक ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहा करो, झूठों से जराने ना लगाओ, झूठे लोगों के साथ ताल्लुकात ना बनाओ, सच्चे लोगों के साथ रहो, सच्चाइयों का साथ दो, सच हमेशा अपने दामन में रखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तो कागज कलम लेके बैठते थे। अब तो हमें इल्म की कदर नहीं है ना, बड़ी बड़ी हसीन बातें होती हैं पर वो 2-4 घंटे सुनने के बाद भूल जाती हैं, चूंकि महफूज करने का मेयार ही नहीं, तबीयत ही नहीं। तो वो सहाबी जब हुजूर की बारगाह में आया करते थे तो कागज कलम लेके आते, महबूब जो भी इरशाद फरमाते लिख लेते। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि यार हुजूर की तबीयत मुबारक कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी खुश तबी में, कभी किसी तरह तो हर शाय लिख लेता है, देखा कर। जब हुजूर तरबियत के अंदाज में और लोगों को समझाने के अंदाज में वाज़ व नसीहत कर रहे हो उस वक्त लिखा कर। जब किसी से इनफरादी गुफ्तगू हो रही, सिर्फ फकत एक शख्स पर फोकस हो, एक से बात हो रही हो तब ना लिखा कर। जब इज्तिमाई तौर पर कोई दस्तूर कोई मंशूर दिया जाए तब लिखा कर। तो हर बात लिखता है। हुजूर कभी मुस्कुरा के बात करते, कभी जलाल में। उसने कहा यार तेरा फलसफा तो ठीक है, लिखना छोड़ दिया। कहते अगली शाम में बगैर कागज कलम के आया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे कागज पेंसिल किधर है, तेरा कागज पेंसिल किधर है। मजमे में बैठे लोग समझते हैं शायद सामने वाले को इतने लोगों में खबर नहीं, लेकिन जो ताड़ने वाले हैं वो कयामत की नजर रखते हैं, को खबर होती है कि कहां क्या हो रहा है। किस मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे हम तो बात करते हैं तो कई दफा समझ आ जाती है चेहरे कासर देख के कि अब ये सोच क्या रहा है, अब ये क्या अंदर खिचड़ी पका रहा है, यहां तक अल्लाह वालों को समझ आती। कहते हैं नबी पाक
अलैहिस्सलाम ने जब पूछा ना कागज कलम कहाँ है, तो मेरे आंसू ही निकल गए। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरे महबूब की मुझ पे नजर रहती है कि ये किस हाल में आता है, किस तरह आके बैठता है, क्या इसका अंदाज है, हुजूर को पता है। फरमाते हैं मैं रो पड़ा, कागज कलम किधर है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों ने कहा था कि हुजूर कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी इनफिरादी गुफ्तगू करते हैं तो हर शय लिखता है, खास खास मौके के वाज़ नसीहत लिखा कर। तो फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उक्तुब उक्तुब उक्तुब, तो लिखा कर लिखा कर लिखा कर। मैं किसी हाल में भी हूं, किसी रंग में भी हूं, किसी मौके पर भी हूं, मेरे मुंह से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। किसी मौके पर भी कोई बात खिलाफे वाकया निकलती तो उम्मती कैसे कहता है कि मैं मस्जिद से बाहर जाता हूं तो फिर बात करता हूं। क्यों भाई, मस्जिद के बाहर क्या है और मस्जिद के अंदर क्या है? जो रब अंदर है वही रब मस्जिद के बाहर भी है। पर मैं जिस हाल में भी हूं, जिस मौके पे भी हूं, जिस जगह भी हूं, जिस घड़ी भी हूं, मेरी जुबान से हक और अपने आप को सदाकतों का आदी बनाए, सच बोले। सच्चे रिश्तों में मजबूती होगी, सच्चे रिश्तों में मजबूती होगी। जो रिश्ते सच्चे होंगे वो इत्मीनान पर कायम हो। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाए, लेकिन कभी भी सच का साथ ना छोड़े। अगर सच बड़ा अच्छा है तो सच्चे का साथ भी बड़ा अच्छा है, और अगर झूठ बहुत बुरा है तो झूठों का साथ भी बहुत बुरा है। अलमरउ अला दीन खलीलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोग अपने सरदारों के मजहब और अकीदे पे होते हैं। अगर तू झूठों के साथ बैठता है तो मत समझना लोग तुझे सच्चा समझेंगे, झूठा ही जानेंगे। सच बोले, सच्चाई तकसीम करें, सच्चों के साथ रहे, सच्चों का साथ दें। अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए। आखिर